جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا، میں ایک چیز سوچ رہی تھی، آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے والی ہیں وہ ٹاپک ہے کہ کراچی سٹی میں ایک علاقہ ہے گلشن حدید، اس میں ایک نجی اسکول میں جو واقعہ ہوا ہے آپ سب اس سے واقف ہوں گے۔ اچھا، تو واقعہ ایسے ہے کہ ایک نجی اسکول ہے، اس میں جو اسکول کا پرنسپل ہے اور جو اسکول کا آنر ہے وہ کیا کام کرتے ہیں کہ جو اپنے اسکول سٹاف کے فیمیل سٹاف ہے اس کو سب کو جنسی زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں، اور جو اسکول میں گرلز پڑھتی ہیں 9th-10th کی، ان کو نمبروں کا جھانسا دے کے ان کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں، اور جو وہاں کی فیمیل سٹاف ہے ان کو وہ نوکری کا جھانسا دے کے آنے والیوں کو یا جو ہیں ان کو کنٹینیو نوکری رکھنے کا، ان کو پیسوں کا جھانسا دے کے ان کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور نہ صرف بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، ساتھ میں اس کی ویڈیوز بناتے ہیں، اور ان ویڈیوز کو آئی ڈونٹ نو کہ وہ بیچتے بھی ہیں، اور ان ویڈیوز کے ذریعے ان کو بلیک میل کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اگین اینڈ اگین یہ کام کرتے ہیں۔ اسی طرح کی ویڈیوز ان کے کیمرے سے جو برآمد ہوئی ہیں وہ 100 سے زائد ویڈیوز ہیں جو وہاں سے ملی گئی ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ کیا یہ واقعی میں اسلام کے نام پہ اس کو حاصل کیا گیا؟ کیا جو ہم کرنے والے ہیں ہم مسلمان ہیں؟ جو پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی بھی قومیں پہلے تباہ ہوئی، ان کی تباہ کاری کی ایک ریزن ہوتی تھی، کسی ایک قوم میں ایک گناہ ہوتا تھا اور اس گناہ کی وجہ سے وہ تباہ کر دی جاتی تھی، ٹھیک ہے؟ کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی تو وہ تباہ ہو گئی، کسی قوم میں زنا کاری بہت زیادہ تھی اس کی وجہ سے تباہ ہو گئی، وٹ ایور۔ اس طرح کے مطلب ایک قوم صرف ایک گناہ کرتی تھی اور وہ تباہ ہو جاتی تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کیا ہوا کہ اس میں دنیا کے تمام گناہ شامل ہو گئے، دنیا کی وہ چیزیں دل خراش واقعات شامل ہو گئے کہ جن کو میرا خیال ہے کہ کافر بھی کرنے سے ڈرتا ہوگا، اور ہم مسلمان کر رہے ہیں، اور یہ گناہ کر کون رہے ہیں؟ اس سوسائٹی کے عام انسان، ٹھیک ہے؟ ہمارے عام نیبرز، ہمارے عام عطائی ڈاکٹرز، ہمارے جج، ہمارے پیر فقیر ان بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہیں۔ یہ وہ نہیں ہے جو مطلب ایک ہوتا ہے نا جن کو جو سامنے ہوتے ہیں جی کرمنل ہیں یا بم بلاسٹر ہیں، یہ تو جی ڈان ہیں، اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، ان سے ذرا بندہ اوائڈ کرتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو اس کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ لیکن یہ جو بڑے بڑے گناہ، بڑے بڑے یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، ان کو کرنے والے عام لوگ ہیں، عام ہمارے نیبرز۔ جی جیسے عطائی ڈاکٹر نے کیا کام کیا، ایک عورت کا پیٹ پھاڑا اور اس سے بچے کو نکال لیا، اور اس کے بعد اس کو توڑ مروڑ کے قتل کر کے ایک ڈبے میں باکس میں بند کر دیا۔ وہ کون تھی؟ ایک عطائی ڈاکٹر جس کے پاس لوگ اپنی پرابلمز کو لے کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی صحت کے لیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جی جج کے گھر میں جو ناانصافی ہوئی، ایک چھوٹی بچی کے ساتھ جو انصاف دینے والا اس کے اپنے گھر میں اتنی ناانصافی ہوئی۔ اس کے بعد پیر فقیروں کے گھر میں جی جو تعویذ کنڈے دے رہے ہوتے ہیں، جن پہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں بھاگ بھاگ کے، وہ ایک چھوٹی بچی کو زیادتی کا نشانہ بناتے رہے اور پھر اس کی ویڈیوز بنا کے ڈارک ویب پہ سیل آؤٹ کرتے رہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ عام سٹی کے لوگ ہیں، پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں، مسلمان لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کیا نام دیتے ہیں جی، زمانہ ماڈرن ہو گیا ہے، آج کل کی گرلز کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے۔ اچھا چلیں جی، باقی باتوں کو چھوڑتے ہیں، اپنے اصل پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ جو یہ زیادتی کا نشانہ بنائی گئی فیمیل سٹاف اور عورتیں۔ ابھی ہم بھاولپور اسلامیہ یونیورسٹی کے واقعے کو بھولے نہیں تھے کہ ایک اور نیا واقعہ ہمارے سامنے آ گیا۔ کیا میں یہ پوچھتی ہوں کہ کیا لڑکیوں کی جو عزت کا کرائٹیریا ہے، جو ان کی عزت کی قیمت ہے، وہ اتنی تھوڑی ہو گئی ہے کہ وہ چند ماسک کی خاطر اپنی عزت دے دیتی ہیں؟ جو لیڈیز ہیں چند روپوں کی خاطر، ایک پرائیویٹ تھوڑی چھوٹی سی جاب کی خاطر وہ اپنی عزت دے دیتی ہیں۔ اس سے مجھے خلیل الرحمان کے ایک واقعہ یاد آیا گیا۔ پاکستان کے ڈرامہ نگار بہت بڑے رائٹر ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان کے والد صاحب نے ایک دفعہ آئے اپنے گھر جب وہ جوانی میں تھے، تو وہ بہت زیادہ پریشان تھے۔ اس سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے، تو والد صاحب نے بتایا کہ لا پاس ہوا ہے، پاکستان میں قانون پاس ہوا ہے کہ جو جتنے بھی زنا کاری کے اڈے ہیں، جن کو کوٹھا کہا جاتا ہے، طائف کے اڈے، وہ سارے کے سارے بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو گھر والوں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ایک اڈا ہوتا ہے، اس کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ اڈا ہے، زنا کاری کا اڈا ہے، یہ طائف کا کوٹھا ہے، لیکن جب وہ بند ہو جائے گا تو پھر گھر گھر کوٹھے کھل جائیں گے اور ان کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پھر ہمارے گلی محلوں میں وہ کوٹھے کھل جائیں گے اور ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ کس گھر میں کوٹھا ہے۔
تو سیم وہی بات ہو رہی ہے. اور مرد تو روز اول سے خریدار رہا ہے، وہ ہمیشہ سے خریدار رہا ہے، یہ کوٹھے یہ طائفوں کے اڈے سٹارٹ سے رہے ہیں. لیکن جو عورت ہے اس کو کیا ہو گیا کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، چھوٹی چھوٹی خواہشوں پہ بکنے لگ گئی ہے. میں کیا ان کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو گیا ہے کہ مردوں کو تو ویسے ہی بھی 4 کی اجازت ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ 1 سے نکاح کرتا ہے اور 3 کو مشوکہ رکھتا ہے، اور وہ ان سے اس لیے نکاح نہیں کرتا کہ کیونکہ وہ مشوکہ ہی بیوی والا کام کمپلیٹ کر دیتی ہیں اس کے ساتھ رہ کے. تو سوچنے کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ جو پہلی امتیں تھیں وہ صرف ایک گناہ کی وجہ سے تباہ ہوئی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ تمام گناہ. کیا انسان کو بالکل بھی ڈر نہیں رہا؟ کیا اس کو ذرا اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں رہا؟ چاہے زمانہ کتنا بھی ماڈرن ہو جائے، لیکن جو لا آف اللہ ہے وہ تو چینج نہیں ہوگا نا. اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے جس زنا کا یہ گناہ ہے، زنا ایک کبیرہ گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے، تو وہ تو چاہے کتنا بھی ماڈرن دور ہو جائے اس کی معافی تو نہیں ملے گی، اس کو ایسے تو نہیں معاف کر دیا جائے گا. تو آج کل لوگ ماڈرنٹی کی طرف بھاگ رہے ہیں، لگژری لائف کی طرف بھاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، لوگوں کو یہ آج کے دور میں جو سب سے زیادہ جس چیز کی حبس ہو گئی ہے نا، بھوک ہو گئی ہے، وہ کیا ہے؟ ایک ہے کہ اپنی جنسی حیوانیت کو پورا کرنا، اور دوسرا ہے اپنی پیسہ کمانا. ان دونوں چیزوں کو انسان پورا کرتے ٹائم ایک دفعہ بھی نہیں سوچتا کہ اس کو جائز طریقے سے کر رہا ہے کہ ناجائز طریقے سے کر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بس یہ آتی جائے. لیکن عورت کو کیا ہوا ہے؟ مرد تو شروع سے خریدار رہا ہے، لیکن عورت نے اپنی قیمت اتنی تھوڑی کر لی ہے کہ وہ صرف لگژری لائف کے لیے، کیا اس کی کامیابی یہ ہے کہ وہ دنیا میں کامیاب ہے چند ماس کو لے کے؟ وہ کسی نے کہا تھا کہ تم مجھے اپنی پڑھی لکھی مائیں دو، میں تمہیں ایک پڑھی لکھی قوم دوں گا. تو یہ مائیں کیا کر رہی ہیں آج کل؟ یہ تو چند ماس کی خاطر اپنی عزتیں دے رہی ہیں. یہ استاد جو معلم ہے، ٹھیک ہے، جو ایک قوم کا معمار ہوتا ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اپنی ایک چھوٹی سی نوکری کی خاطر اپنی عزت کو دے رہا ہے. کیا ایسی مائیں بچوں کی اچھی پرورش کر سکیں گی؟ کیا اچھے خاندان بنا سکیں گی؟ کیا یہ آگے والی نسل کو سنوار سکیں گی؟ یہ تو خود ایک زناکاری میں پڑی ہوئی ہیں. کیا یہ باپ اپنے بچوں کو جن کے باپ کیا ہوتے ہیں جنت کا دروازہ ہوتا ہے، کیا یہ اپنے بچوں کو آنے والی نسل کو وہ دے سکیں گے جو ان کو ضرورت ہے؟ سوچنے کی بات ہے. آپ بھی سوچئے گا، میں بھی سوچتی ہوں، جس پہ مجھے بہت بہت زیادہ دکھ ہے. میرا دل خون کے آنسو رو رہے کہ یہ تعلیمی اداروں میں ہو رہا ہے، یہ کوٹھے تعلیمی اداروں میں کھلے ہوئے ہیں، یہ طائف کے اڈے تعلیمی اداروں میں جا کے لگ گئے چند ماس کی خاطر، تھوڑے سے پیسوں کی خاطر، تھوڑی سی چھوٹی سی جاب کی خاطر. تو یہ تو پھر علم نہیں ہے. اس علم کو تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا کہ چاہے علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. اس بات پہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا، میرا خیال ہے. باقی افسوس ہے بہت زیادہ، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اسپیشلی ہم عورتوں کو ہدایت دے. کیا کرتی ہیں کہ جی عاشقی کے نام پہ سیکنڈ آپشنز کو، شادی شدہ ہونے کے باوجود سیکنڈ آپشنز اویل کر لیتی ہیں. جی معشوق ہے، میرا عاشق ہے. مجھے تو افسوس ہے ایسی عورتوں پہ. میں تو اس جو کام ہے اس کا سب سے بڑا ذمہ دار رسپانسبل عورت کو ٹھہراؤں گی کہ مرد تو شروع سے خریدار تھا، لیکن عورت کو کیا ہو گیا ہے کہ گھر گھر بکنے لگ گئی ہے.